ساقی نامہ علامہ اقبال کی سب سے مشہور طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم ان کی کتاب بال جبریل میں شائع ہوئی۔ نظم کا مرکزی موضوع کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے۔ اس نظم میں ساقی سے بالعموم ان کی مراد رب العزت اللہ تعالیٰ ہیں، اور بند 3 میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس نظم کی ساخت جو ہے، اس نظم کو 7 بندوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ علامہ اقبال اپنے مرکزی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو در حقیقت 3 بندوں پہ ہوتا ہے۔ ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ پہلے مصرعے میں اقبال نے ایک نئے عالمی نظام کی آمد پر فطرت کے مسرت کو بیان کیا ہے، البتہ مسرت کی وجہ نہیں بتائی۔ علامہ اقبال نے اس بدلتے ہوئے عالمی نظام کی توانائی کو باہر لانے کے لیے زندہ دنیا کی ہستیوں جیسے پھول اور پرندے اور طبعی دنیا، پہاڑوں اور ندیوں کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اقبال نے بہار کے موسم کا استقبال کرتے ہوئے نظم کا آغاز کیا۔ چشموں کے دوران قدرتی عناصر کی افادیت بیان کرنے کے بعد اقبال ساقی سے مخاطب ہوتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ موسم بہار ایک وقتی واقعہ ہے اور جلد ہی چلا جائے گا۔ وہ ساقی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اسے روحانیت اور حقیقی حکمت کا علم عطا کرے، وہ علم جسے میں کہا جاتا ہے۔ دوسرے بند میں علامہ اقبال بدلتے ہوئے عالمی نظام کو بیان کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی، فلسفیانہ اور سائنسی طور پہ ترقی یافتہ یورپ میں سیاسی ڈھانچہ کس طرح بادشاہت سے جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کس طرح سرمایہ داری نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان اور چین جیسے ممالک ایک قوم کے طور پہ ابھر رہے ہیں جو اپنے سماجی ڈھانچے کو تیار کر رہے ہیں۔ پھر علامہ اقبال اسلامی اقوام کے پاس آتے ہیں اور انہیں مردہ راکھ کہہ کے دوبارہ ایجاد کرنے کے جوش کی کمی پر تنقید کرتے ہیں۔ تیسرے سے 7ویں بند تک اقبال اپنے ساقی سے اتنے ہی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملت اقوام کو اپنے آپ کو نئے سرے سے ایجاد کرنے کے لیے اکسائیں۔ اگرچہ اقبال ہندوستانی ملت کے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں، علامہ اقبال خود ہی کا تصور پیش کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ۔ بہترین روٹی وہ روٹی ہے جو عزت نفس سے کمائی جائے، اور خودی کی قیمت پر کمائے جانے والی روٹی زہر ہے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گل و نرگس و سوسن و نستراں، شہید ازل لالۂ خونین کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اے ساقی لالۂ فاں۔ علامہ اقبال نے اس بند میں موسم بہار کے حوالے سے ایک خوبصورت امیجنری پینٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے اور پہاڑ کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگے پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ارم یعنی جنت کا گماں ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ گلاب، نرگس، سوسن اور چمیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں جو ازلی شہید ہیں، انہوں نے خونی رنگ کا کفن پہن رکھا ہے۔ یعنی ان پھولوں کی خوبصورتی اور تازگی آنکھوں کو راحت بخش رہی ہے۔ سارا جہاں رنگ کے پردے میں چھپ گیا اور پتھر کی نس نس میں خون دوڑنے لگا۔ فضا نیلی نیلی ہے، ہوا مست کر دینے والی ہے، اس لیے پرندے اپنے گھونسلوں میں ٹھہرے ہی نہیں
اور اس مست کر دینے والی ہوا میں اڑتے پھر رہے۔ وہ ندی کے متعلق بتاتے ہیں کہ پہاڑ کی ندی اچھلتی کودتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی، سرکتی ہوئی مستی میں بہے چلی جا رہی ہے، کبھی پھسلتی سنبھلتی اور پیچ و خم کھاتی ہوئی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ جب یہ ندی ذرا رک جاتی ہے تو بہاؤ کے زور و شور سے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے اور پہاڑوں کا سینہ چیر دیتی ہے۔ اے پھول کے جسم والے ساقی، ذرا اس ندی کو گہری نظر سے دیکھ، یہ زندگی اور بیداری کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ خیمہ زن ہونا، خیمہ لگا کر رکھنا، کاروانے بہار، بہار کا قافلہ، ارم کہتے ہیں بہشت کو، دامن کوثر، پہاڑ کی وادی، پہاڑ کا پہلو، گل و نرگس، گلاب کے پھول اور نرگس کے پھول، سوسن، نیلے رنگ کا پھول، نسترا، چمیلی کا پھول، شہید ازل، پہلے دن سے شہید، لالۂ خونین کفن، خون کے رنگ کا کفن پہنے ہوئے، مراد سرخ رنگ کا پھول، لہو کی گردش، خون کا رواں دواں ہونا، رگ سنگ، مراد پتھر ہے، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، طیور کہتے ہیں پرندے، جوئے کوہستاں، پہاڑ کی ندی، اچکتی یعنی کودتی ہوئی، اٹکتی یعنی رکتی ہوئی، لچکتی ناز رخرے سے چلنا، سرکتی آہستہ آہستہ چلنا، پھسلتی ڈھلوانوں سے تیزی سے چلتی ہوئی، سنبھلی ہوئی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، پیچ کھا کر، بل کھا کر، نکلتی ہوئی یعنی گزرتی ہوئی، سل چیر دیتی ہے، پتھر کی سل کو کاٹ دیتی ہے، ساقی لالا فام، سرخ لباس پہنا ہوا حسین ساقی، پلا دے مجھے وہ میں پردسوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولوں کو شہباز سے۔ پہلے بند کے جو شروع کے اشعار ہیں، علامہ اقبال ساقی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور اس جانب بھی توجہ دے کہ زندگی تجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس شعر سے قبل وہ ندی کے حوالے سے جو حرکت اور جوش کی بات کی گئی ہے، وہ دراصل آگے شعروں میں ان کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ ہاں، ایسی شراب عنایت کر جس سے زندگی کا ضمیر جگمگا اٹھے، اور جو کیف اور سرور میں ساری دنیا کو مست کر دے، اور وہ شراب جو ازل کے سوز اور ساز سے لبریز ہو، اور جو دنیا کے وجود میں آنے کا راز کھول کے رکھ دے۔ اے ساقی، اپنے عشق کی شراب پلا اور مجھے کائنات کے راز سے آگاہ کر دے، اور ممولے جیسے کمزور پرندے کو وہ ہمت عطا کر کہ وہ شہباز سے لڑ جائے، یعنی ملت کے جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں۔ یہ شاعری ضمیر حیات کہتے ہیں زندگی کا باطن، مستی کائنات، کائنات کا سرور، سوز و ساز و ازل، ازل کا جوش و جذبہ، ممولے، یہ فیروزی رنگ کا ایک بھولا بھالا اور نازک سا پرندہ جو چڑیا سے ذرا سا بڑا ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے، شہباز، ایک طاقتور شکاری پرندہ۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دلے تور سینہ و فاراد و نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی،
یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اب زمانے کے وہ انداز نہیں رہے، نیا زمانہ ہے، اس کے طور طریقے بھی نئے ہیں، پرانے ساز باقی نہیں رہے، یعنی پرانا زمانہ اب نہیں ہے، اور جو بھید چھپائے ہوئے تھے باہر کے لوگوں نے وہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہی اپنی عیاری اور مکاری کے ظاہر ہونے پر دنگ ہو کے رہ گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی مکاری کا پردہ کبھی چاک ہونے والا نہیں۔ اس زمانے میں باہر کے لوگوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ سیاست کے پرانے ہتھ کنڈے بیکار اور ذلیل و خوار ہو گئے، اور سارا جہاں ملوکیت کو نفرت اور بیزاری سے دیکھ رہا ہے۔ سرمایہ داری کا جو دور ہے ختم ہو رہا ہے، اور یہ دور مداری کا تماشا تھا، اور تماشا دکھا کے مداری چلا گیا۔ چینی جو بہت عرصے سے پستی اور غفلت کا شکار تھے، بیدار ہونے لگے ہیں، اور یہ پریڈکشن اقبال نے کر دی تھی، اور آج جو ہے وہ چین سپر پاور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چینی غلامی سے خود کو آزاد کرنے کی جدوجہد میں لگ رہے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کے چشمے میں جوش میں آ کر ابلنے لگے ہیں، یعنی ہندوستان بھی آزادی کی نعمت پانے کے لیے کوشش کرنے لگا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان غلام تھا۔ دل تور سینہ و فاراں دو نیم۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں جس طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فاراں کی چوٹی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات نے معجزہ نمائی کی، آج بھی پوری ملت اس طرح کے موضوع کی منتظر ہے، خود کسی قسم کی عملی جدوجہد سے گریزاں ہے، یعنی خود عمل نہیں کر رہے، بس معجزے چاہتے ہیں ملت کے لوگ۔ اور حد تو یہ ہے کہ رہن سہن ہی نہیں، تصوف، شریعت اور علم کلام، غرض آج کے مسلمان میں اسلام کے نظریات کے بجائے اجمی نظریات کا رنگ زیادہ غالب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ملت کے جو لوگ ہیں وہ حقیقی تعلیم اور فضول اور لغو معاملات سے ہم آہنگ ہو کے رہ گئے، اور پوری ملت جو انقلابی نظریات کی آئینہ دار تھی، اب وہ صرف توہیمی روایات میں دب کر رہ گئی ہے۔ اور جو علماء ہیں اور جو واعظ ہیں اور جو مولوی حضرات ہیں، وہ پرزور خطابات سننے والے کے دل کو تو لبھاتے ہیں، مگر ان کی تقدیروں میں حقیقت کی وہ چاشنی موجود نہیں ہوتی جو قلب و روح کو منور کرے۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ ان علماء کا بیان منطق اور فلسفے کے علوم سے آراستہ ہوتا ہے، اور یہ ثقیل باتیں کرتے ہیں، مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان تقریروں کا کیا اثر ہوگا عام لوگوں پہ؟ ملت کے جو لوگ ہیں، جو ایک زمانہ تھا کہ تصوف پہ اعتقاد رکھنے والا شخص خدائے ذوالجلال اور اس کی وضع کردہ حقیقتوں پہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا، یہی نہیں اس کے دل میں بندگان خدا سے بھی بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ غیرت مندی اور جرت اس کے کردار کی بنیادی خصوصیت ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو کیفیت مختلف ہے، اب تو نفس نفسی کا عالم ہے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہی صوفی جس کی خصوصیات گزشتہ شعر میں بیان کی گئی ہے، افسوس کہ اب وہ روایات میں گم ہو کے رہ گئے ہیں، اور اپنی روایات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس ساری کیفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملت کے لوگوں کے دلوں میں عشق حقیقی کا جو شعلہ روشن تھا وہ بجھ کے رہ گیا ہے، اور عملاً ملت جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گئی۔ انداز کہتے ہیں طور طریقے کو، راگ کہتے ہیں گانا، ساز کہتے ہیں موسیقی کے آلات وغیرہ،
فاش راز فرنگ، انگریزوں کا راز کھلنا۔ حیرت کہتے ہیں حیرانی۔ شیشہ باز، مراد شعبدہ بازی، نئی نئی چالیں چلنا۔ خوار کہتے ہیں ذلیل کو۔ میر و سلطاں، مراد حکمران۔ بیزار کہتے ہیں اکتائی ہوئی۔ مداری کہتے ہیں تماشا دکھانے والا۔ گراں خواب، غفلت میں کھوئے ہوئے، سنبھلنے لگے، بیدار ہونے لگے۔ ہمالا، کوہ ہمالیہ، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ۔ چشمے ابلنے لگے، مراد ہے قوموں کا بیدار ہونا۔ طور سینا، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی تجلی دکھائی دی تھی۔ فاراں، مکے کی ایک پہاڑی کا نام۔ دو نیم، دو ٹکڑے، تجلی کہتے ہیں جلوہ۔ منتظر، انتظار میں ہونا۔ کلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر یقین۔ گرم جوش، پرجوش۔ زنار پوش، مراد بتوں کی پوجا کرنے والا۔ تمدن کہتے ہیں رہن سہن۔ تصوف کہتے ہیں روحانیت کو۔ شریعت کہتے ہیں اسلامی اصول و قانون۔ کلام کہتے ہیں باتیں وغیرہ۔ بتان عجم، غیر اسلامی طور طریقے۔ پجاری کہتے ہیں پوجنے والا۔ خرافات کہتے ہیں بیہودہ باتیں، فضول باتیں۔ روایات، روایت کی جمع، کسی بات کی نقل کرنا۔ لبھاتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ کلام خطیب، خطیب کی گفتگو۔ لذت شوق، عشق کا جذبہ۔ بے نصیب، برے نصیب والا۔ منطق کہتے ہیں فلسفیانہ باتیں۔ سلجھا ہوا، واضح ہوا۔ لغت کے بکھیڑوں میں، لفظوں کے الجھاؤں میں، لفظوں میں کھو جانا۔ خدمت حق، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف۔ یکتا کہتے ہیں بے مثال۔ حمیت کہتے ہیں غیرت کو، شرم کو۔ عجم کے خیالات، غیر اسلامی خیالات۔ سالک کہتے ہیں صوفی کو۔ مقامات، تصوف کی مختلف منازل مراد ہیں۔ اندھیر ہے، غضب ہے۔ راک کا ڈھیر، مراد ہے بے حس، بے دل والا۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز۔ امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار۔ میرا دل میری رزم گاہے حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ میرے قافلے میں لوٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اس بند کے اشعار میں علامہ اقبال دعائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس نظم میں ساقی سے بالعموم ان کی مراد رب العزت ہیں۔ ان اشعار میں تو یہ حقیقت اور واضح ہو کے سامنے آئی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار پھر عشق محمد مصطفیٰ کی دولت سے نواز دے کہ یہی عہد قدیم سے روز حشر تک میرا سرمایہ حیات اور جزو ایمان ہے۔
علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بالوں پر بخش دے تاکہ میں محبت کی بلند و پاک فضا میں اڑتا پھروں۔ میری خاک کو عشق کی آگ سے یوں روشن کر دے کہ خاک کا ہر ذرہ جگنو کی طرح اڑتا پھرے۔ ملت کے لوگ جو کہ عقلی طور پہ یا ذہنی طور پہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں اس قید و بند سے چھڑا دے اور نوجوانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ بوڑھوں سے بھی بازی لے جائیں۔ اے میرے رب، تیرے ہی کرم کے پانی سے قوم کا باغ ہرا بھرا ہے اور ملت میں احسان اور لطف سے زندہ ہے۔ رب کریم ملت کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ اور بے قراری عطا فرما اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جیسی تب و تاب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سوز و گداز بخش دے۔ پھر قوم کے جگر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا تیر پار کر دے اور ان کے سینوں میں مقصد حیات کی تمنا کو جگا دے۔ اے اللہ، تیرے آسمانوں کے ستارے ہمیشہ چمکتے رہیں اور دنیا میں جو راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ ان کی بھی خیر ہو۔ ملت کے جوانوں کو عشق کی سچی تڑپ بخش دے اور جس طرح تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپ اور سوچ سے لطف اندوز ہوتا ہوں، ان کو بھی یہ سعادت نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میری کشتی کو بھنور سے نکال دے اور کنارے لگا دے۔ یہ ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے، یعنی ملت کے لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل نہیں کر رہے، اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھا رہے۔ یا اللہ ان میں حرکت پیدا فرما دے، مجھے زندگی اور موت کے رازوں سے آگاہی عطا کر، کیونکہ تیری ذات برتر اور اعلیٰ ساری کائنات کے حال سے باخبر ہے۔ میری آنکھیں روتی رہتی ہیں اور میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور میری اس بے چینی اور بے قراری کی کسی کو بھی خبر نہیں۔ یہ آدھی رات کے وقت تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، میں تنہا ہوں یا کسی محفل میں ہوں، میری تڑپ کسی جگہ بھی کم نہیں ہوتی، یعنی میں ہر جگہ ہر وقت بے چین رہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میرے جذبات، میری آرزوئیں، میرے ارادے اور میری تلاش اور طلب اور میری فطرت زمانے کے حالات کا پتہ دینے والی ہے۔ میرا دل میری زندگی کی جنگ کا میدان ہے، میرا سینہ خیالات کے لشکروں کی قیام گاہ ہے، میرا یقین اور ایمان ثابت اور قائم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ آپ پہ مکمل ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں۔ اے ساقی، اے اللہ تعالیٰ، مجھ فقیر کا کل اثاثہ یہی ہے اور یہی دولت ہے جو مجھے فقیری میں بھی امیری کے مزے دے رہی ہے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہی میرا سرمایہ ہے، اسے میری قوم میں تقسیم کر دے تاکہ میری یہ پونجی ٹھکانے لگے، یعنی جن کے لیے یہ سب ہے یہ ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ پونجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی پونجی ہے جس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ شراب کہن، پرانی شراب مراد پہلے مسلمان والے عشق کے جذبے اور شوق، ساقیہ کہتے ہیں شراب پلانے والا، وہی جام مراد پہلے والا، گردش میں لا، حرکت میں لا، عشق کے پر لگا، یعنی سچے عشق کا جذبہ پیدا کر۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو، خیرت کی غلامی عقل کی غلامی، پیروں کہتے ہیں بوڑھوں، ہری کہتے ہیں تر و تازہ، شاخ ملت قوم کی شاخ، نم کہتے ہیں تازگی کو، نفس کہتے ہیں سانس کو، دم سے سب سے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، عشق حقیقی کا جوش و جذبہ عطا کر، دل مرتضیٰ حضرت علی کا سا جذبہ اور دنیا سے بے نیاز دل، سو سے صدیق دے حضرت ابو بکر صدیق جیسی دین سے محبت کی شدت، جگر حوصلہ دل بیدار کر جگا دے، شب زندہ دار راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، سوز جگر دل کی تپش، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، گرداب کہتے ہیں بھنور،
پانی کا چکر جس میں کشتی پھنس جائے تو اس کا نکلنا ممکن نہیں رہتا، پار کر نکال دے۔ ثابت ہے ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے، سیار کر چلا دے۔ اسرار کہتے ہیں بھید کو، راز کو۔ مرگ و حیات، موت اور زندگی، دیدہ تر، بھیگی ہوئی آنکھ، بے خوابیاں، جاگنا، پوشیدہ کہتے ہیں چھپی ہوئی، بے تابیاں، بے چینیاں، نالۂ نیم شب، آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا اور فریاد کرنا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، انجمن کہتے ہیں محفل، گداز کہتے ہیں سوز تپش، امنگیں خواہشیں، جستجوئیں تلاش، آئینہ روزگار، زمانے کے حالات کا پتہ دینے والی، غزالان افکار، خیالات کے ہرن، مرغزار، سبزہ زار چراگاہ، رزم گائے حیات، زندگی کی جنگ کا میدان، گمانوں کے لشکر، شک اور شبہات کی فوج، یقین کہتے ہیں بھروسہ، ثبات کہتے ہیں ثابت قدمی، متاع فقیر، فقیر کی پونجی، فقیری یہاں مراد غریبی، لوٹا دے یعنی پیدا کر دے، ٹھکانے لگا دے، صحیح مقام پہ کام میں لانا۔